آج پھر میں باتھ روم سے نکلی تو میرا شوہر مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ شاید اب اسے مجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ جب ہی وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہا تھا، کبھی میرے بال دیکھتا کہ یہ گیلے کیوں نہیں ہوتے، اور کبھی میرے ہاتھوں کی طرف غور سے دیکھتا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی کہ کہیں اسے میری حقیقت پتہ نہ چل جائے۔ میں اسے یہ بھی تو نہیں بتا سکتی تھی کہ باتھ روم میں اتنی دیر کیا کرتی ہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہاں وقت گزارنا بھی میری مجبوری تھی۔ میرا نام ماہا ہے۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ کافی زیادہ ماڈرن لڑکی تھی، مگر پھر بھی حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے جیسی ایجوکیٹڈ لڑکی کو حالات سے ہارنا پڑ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری ملاقات ایک دن احسن سے ہوئی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم تھا۔ میں اسے پہلے ہی نظر میں پسند کرنے لگی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی ہوتی۔ ہمیں ملتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے امی ابا سے اپنی شادی کی بات کرتی۔ میں نے احسن کو اپنے گھر والوں سے ملوایا تو سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ کافی خوش مزاج اور امیر لڑکا تھا۔ اسے ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، مگر احسن نے اپنے گھر میں جب بات کی تو اس کے بھائی کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ بمشکل وہ ہمارے گھر آئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، مگر جیسے ہی میں ان کے سامنے چائے پیش کرنے لگی، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ مجھے باتیں کرنے کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا۔ احسن بہت خوش تھا کہ اس کے بڑے بھائی محسن نے مجھے پسند کر لیا تھا، مگر مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی میں ہر بات کو اپنا وہم سمجھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس دن محسن بھائی نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر مجھے دی اور کہا کہ احسن کو پہناؤ۔ میں خوشگوار حیرت میں تھی اور احسن کو میں نے رنگ پہنائی۔ بھابی نے اپنی انگوٹھی احسن کو دی، انہوں نے مجھے پہنا دی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر محسن بھائی کی نظریں مجھ پر سے نہ ہٹ رہی تھی، اور یہی بات مجھے بری لگ رہی تھی۔ میرا تعلق شریف گھرانے سے تھا، شاید تبھی ہر دوسرے شخص کی نظر مجھے بری لگتی۔ ہم دونوں کی طرف سے شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، مگر میرے لیے کچھ بھی لینا ہوتا تو ہمیشہ محسن بھائی ہی آتے مجھے پک کرنے۔ میرا شادی کا ڈریس بھی انہوں نے ڈیزائنر سے خود آرڈر پر بنوایا تھا۔ میں زیادہ فیشن کی دل دادا نہیں تھی، مجھے سادگی پسند تھی، مگر ہر چیز وہ اپنی پسند اور ضد سے لیتے رہے۔ ایک دن میں نے احسن سے شکایت کی کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے کہ تمہارے بھائی سے۔ پہلے تو وہ خوب ہنسا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا میں اپنے بھائی کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا، آئندہ ایسا مذاق بھی مت کرنا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے منایا کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، مگر دل کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ شاپنگ کروں۔ احسن نے بتایا کہ کاروبار کے سلسلے میں اسے روز کہیں جانا پڑتا ہے، تبھی بھائی تمہیں لینے آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی چاہتے ہیں کہ شادی میں کوئی کمی نہ رہے، اور جو چیز بھی تم لینا چاہتی ہو وہ بڑے سکون اور آرام سے لے سکو۔ مجبوراً میں بھی چپ ہو گئی، مگر مجھے احسن بھائی کے ساتھ جانا پسند نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا ساتھ اور ان کی موجودگی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ آخر کار ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کے اس گھر میں آ گئی۔ سسرال پہنچ کر بھی محسن بھائی نے ہی میرا استقبال کیا۔ خیر میں کمرے تک آئی تو احسن ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور مجھے محسن بھائی کمرے تک چھوڑ گئے، مگر اسی وقت ان کی پھپھو آ گئی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، محسن تم اسے یہاں لائے ہو میری اجازت کے بغیر؟ محسن اور احسن وہاں سے پھپھو کو لے کر چلے گئے اور بھابی نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ بتایا کہ احسن کی پھپھو اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ ناراض ہے اور یہ لوگ ان کو منانے گئے ہیں۔ خیر میں احسن کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کی جگہ محسن آ گئے۔ میرا خون تو انہیں دیکھ کر خشک ہو گیا۔ مجھے یہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پیچھے سے احسن کی آواز آئی تو محسن بھائی نے میرے سر پر دلاسا دیا اور چلے گئے۔ احسن اندر آ چکا تھا۔ دیکھو احسن، ہم تمہاری دلہن کو پیار کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ گھبرا رہی ہے۔ بھئی یہ تو میری بچیوں کی طرح ہے، وہ مکاری سے بولے، مگر میں ان کی نظریں بھانپ گئی تھی۔ ارے ماہا تم بھائی سے ڈر رہی ہو؟ وہ ہنستا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ محسن نے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ مجھے دیا تھا، یہ ہماری دلہن کی منہ دکھائی کا تحفہ، اور پھر ایک بار پھر میرے سر پر دلاسا دیا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں انہیں جاتا دیکھنے لگی اور پھر ان کے جاتے ہی میں سارے زیور اتارنے لگی تھی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا کیونکہ یہ باتیں میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ تبھی احسن حیران ہوا، کیا ہوا ماہا؟ مجھے دہشت ہو رہی ہے۔
میں چلائی اور وہاں سے اٹھ کر واش روم میں چلی آئی۔ میں نے چینج کیا، کہیں سے بھی میں دلہن نہیں لگ رہی تھی، چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ احسن میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا، بار بار مجھ سے پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، جبکہ ساری رات میں خوف سے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور اس کے نتیجے میں مجھے بخار آ گیا۔ پھر وہی منحوس آدمی اگلے دن میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ارے تم نے تو ہماری دلہن کو پریشان کر دیا، دیکھو تو بیچاری کو پہلے ہی دن بیمار کر دیا۔ وہ بظاہر نرم لہجے میں بولا، مگر اس کی شکل پر لکھی مکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ ارے بھائی سچ پوچھیے، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں حیرت سے احسن کو دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی تھی کہ یہ انسان آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی پر بھروسہ کرتا ہے اور اسے ہر بات بتاتا ہے۔ خیر بمشکل میرا بخار اترا، مگر یہ پریشانی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک دن ہم لوگ ہنی مون کے لیے گھومنے گئے کہ محسن بھائی کا فون آ گیا، جلدی واپس آؤ، احسن کو بزنس کے سلسلے میں دبئی جانا ہے۔ ہم واپس آ گئے، میں اپنے ابو کے گھر آ گئی تھی۔ بمشکل احسن کو منایا کہ میں وہی رکوں گی جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، مگر وہاں بھی مجھے اس انسان کی فون کالز آتی رہتی۔ بہانے سے مجھ سے یہ لوگ بات کرتے رہتے۔ اب تک میں کسی کو کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ بظاہر وہ ایسے دکھتا تھا جیسے وہ اپنی بھابھی کو بچی سمجھ کر لاڈ پیار کرتا ہے۔ سب یہی کہتے تھے اور سمجھتے تھے، مگر میں اس کی چالاکیاں خوب جانتی تھی۔ احسن واپس آ چکا تھا، اب میں اپنے گھر آ گئی۔ وہاں احسن کی پھپھو زاہدہ بیگم نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز پر انہیں اعتراض تھا۔ بھابھی نمرا بھی گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی اور اب پھپھو چاہتی تھی کہ میں بھی گھر کے کام کروں، جبکہ نوکر چاکر سب موجود تھے، پھر بھی وہ ساجدہ ہمیں بیٹھنے نہ دیتی۔ احسن اور محسن سارا دن آفس میں ہوتے، میں بھی اپنی جاب پر جاتی، مگر ایک دن اچانک احسن نے ضد لگائی کہ تم جاب چھوڑ دو۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانا، مجبوراً مجھے اپنی نوکری سے ریزائن کرنا پڑا۔ اب میں سارا دن گھر پر ہوتی، پھپھو مجھے ہر وقت باتیں سناتی، مگر میں سب کچھ برداشت کرتی جاتی۔ ایسے میں محسن بھائی کے بارے میں کسی سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا، سو میں اپنے کمرے کو بھی بند نہ رکھتی، مگر زیادہ تر وقت واش روم میں گزارنے لگی۔ میں تب تک واش روم میں رہتی جب تک احسن نہیں آ جاتا، مگر میں وہاں کیا کرتی تھی اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ جیسے ہی احسن گھر آتا میں واش روم میں ہوتی، وہ پوچھتا کہ کیا کر رہی تھی، میں کہتی کہ میں نہا رہی تھی۔ ایک دن میں لان میں بال سکھا رہی تھی کہ اچانک محسن بھائی بھی وہاں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میری حالت غیر ہونے لگی، ان کی نظروں سے نہ جانے کیوں مجھے خوف آتا تھا۔ تبھی میں وہاں سے چلی آئی تھی۔ اندر کمرے تک پہنچی تو مجھے چکر آ رہے تھے، سخت پریشانی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ تبھی بھابھی بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے اندر لے گئی۔ احسن کو کال کی کہ ماہا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ جلدی ہی آ گیا۔ میں بس اپنے بیڈ پر لیٹی روئی جا رہی تھی، اس نے آتے ہی میرا ہاتھ تھاما اور بولا، ماہا تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں بہت گھبرا گیا۔ جب بھابھی نے کال کی میں اسے اصل بات تو نہیں بتا سکتی تھی، مگر اس کے سامنے خوب روئی۔ احسن پلیز مجھے اس گھر سے نکال کر کہیں اور لے جاؤ۔ ارے تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ پھپھو سے کہوں گا کہ آئندہ تمہیں کچھ نہ کہے۔ اصل میں اماں ابا کے بعد ہمیں پھپھو نے ہی پالا ہے، ایسے میں ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی بچی کو لے کر یہی آ گئی۔ وہ ہماری دیکھ بھال کے لیے آئی ہے اور ان کا بھی ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ احسن میرا مسئلہ پھپھو نہیں ہے۔ تو وہ چونک گیا۔ اچھا پھر کون ہے تمہارا مسئلہ؟ حیرت سے پوچھنے لگا کہ مجھ سے کوئی جواب بن نہیں پایا اور میں چپ ہو گئی، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ بات نہ مانتا کہ اس کا بھائی اس کی ہی بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ کہاں پھنس گئی تھی میں؟ اب تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا اس نے کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھ پر مر مٹا تھا اور مجھے احسن جیسے لڑکے کی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ میں تو پاگل ہو رہی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے؟ میری جیسی لڑکی کے لیے ایک بدتمیزی والی بات بھی تھی۔ پریشان ہونے کو اور ساری رات آنسو بہانے کو کافی تھی۔ اب مجھ سے یہاں رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے جیٹھ کو دھمکی دی کہ میں تمہارے بھائی کو سب بتا دوں گی۔ وہ مجھ پر ہنسنے لگا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں تو صرف تم سے بات کرتا ہوں، اگر اپنا مذاق بنوانا چاہتی ہو تو اسے بتا دو۔ تبھی میں چپ ہو گئی، سوچا کہ اس فضول انسان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شاید مجھے ہی صبر کرنا چاہیے۔ مگر ایک دن تو حد ہو گئی، وہ دروازہ کھٹکھٹائے بنا ہی میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔
वो मेरे बेड के पास ही रखे सोफे पर बैठ गया। मैंने खतरे को भांपते हुए अपनी परफ्यूम की बोतल उसके सर पर मारने की कोशिश की तो वो जल्दी से उठ गया और बोतल खिड़की का शीशा तोड़ती हुई बाहर जा गिरी। बाहर से फुफ्फो की आवाज आई, कौन है वहाँ? उनकी आवाज सुनकर मोहसिन भाई वहां से भाग गए और मैंने सुख का सांस लिया। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था, इस आंख मचोली को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने शोहर को बताकर रहूंगी। आज मुझे वॉशरूम में देखकर एहसन ने दरवाजा बजाने की बजाय वॉशरूम की खिड़की से ही मुझे देखा और जाहिर है मुझे वहां फोन पर किसी से बातें करते देखकर उनके भी पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो वॉशरूम में रोज नहाने का कहकर जाती और वहां फोन पर बात करती, क्योंकि मोहसिन भाई ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हें पूरे घर में बदनाम कर दूंगा। डर के मारे मैं वॉशरूम में बैठकर उनकी बातें सुनती रहती और आज जब मैंने एहसन को बताने की ठान ली तो उसने मुझे अपने ही भाई से बातें करते देख लिया। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। एहसन के आते ही फुफ्फो ने शोर मचा दिया कि इसकी गैर मौजूदगी में कोई आदमी मेरे कमरे से भागा था। एहसन हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, एहसन आपके भाई मोहसिन मेरे कमरे में आए थे। मैं जब से आई हूँ इनकी हरकतें ठीक नहीं है। मैंने एहसन को सब बताया। वो हैरत से कभी मुझे तो कभी फुफ्फो को देखता। मैं सब समझता हूँ। आज मैंने देख लिया कि तुम क्या कर रही थी वॉशरूम में। एहसन बोला तो मैं ठठक गई। मोहसिन भी आ गया। मैंने भी देखा था किसी को निकलते हुए। जब मैंने बात पर्स की तो कहा, अगर किसी को कुछ बताया तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी। और देखो उसने तो मुझ पर इल्जाम भी लगा दिया। तोबा तोबा आजकल की लड़कियां। वो मक्कार आदमी मक्कारी से रोने लगा। एहसन ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं तो बस उसे देख ही रही थी। एहसन आपने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। निकल जाओ अभी और इसी वक्त मेरे घर से। एहसन धारा। एहसन मेरा यकीन करो, मैं गिड़गिड़ा रही थी मगर उसने मेरी एक ना सुनी। फुफ्फो ने कहा, देख बेगैरत तेरी बीवी भाई पर इल्जाम लगा रही है और तू है कि चुप खड़ा है। 3 तलाकें इसके मुंह पर मार और चलता कर। और वाकई एहसन ने 3 तलाकें मेरी मोहब्बत के मुंह पर मारी। मुझे निकाल दिया। मैं उस कमरे में बंद हो चुकी थी। अम्मी अब्बू हर वक्त मेरी दिलजोई में लगे रहते मगर मुझे कुछ होश नहीं था। भाभी को पहले ही मुझसे कुछ खास लगाव नहीं था। अब तो उनका मूड और भी खराब रहने लगा। बड़ी मुश्किल से इस बला से जान छुटी थी कि फिर से मेरे सर पर आ गई। वो फोन पर किसी से कह रही थी। मैं वहां से हट गई। अब ये घर मेरा नहीं था मगर मेरा तो कोई भी घर नहीं था। मेरी तलाक को 2 साल हो गए थे। अब मैं संभल चुकी थी। एहसन ने तलाक के 1 हफ्ते बाद ही फुफ्फो की बेटी सना से शादी कर ली और उसे जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैंने फिर से जॉब की तलाश शुरू कर दी मगर घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाते थे। भाभी मेरी वजह से घर छोड़कर जा चुकी थी। न जाने उनको मुझसे क्या भीड़ था। मैं तो किसी बात पे दखल नहीं देती थी। अब तो भाई का मूड भी ऑफ रहने लगा था, जो मेरा दम भरा करते थे। उन्हीं दिनों मुझे एहसन मिला एक शॉपिंग मॉल में। वो मुझसे बात करना चाहता था मगर मैंने कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। तभी उसने मेरा पीछा न छोड़ा। मुझे फ़ोन करने लगा कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मगर मैं तो उससे नफरत करती थी। एक दिन जब भाई ने मुझे साफ अल्फाज में समझाया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरा घर तो टूट गया है, लेकिन मेरी वजह से उनका घर भी टूट रहा था। उस दिन मुझे एहसन, मोहसिन और फुफ्फो से सख्त नफरत हुई जिन्होंने मेरी जिंदगी उजाड़ी थी। मैंने फ़ोन उठाया और मोहसिन को कॉल की। वो हैरत में था कि मैंने उसे खुद से कॉल की थी। मैंने कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ मगर मेरी कुछ शराइत हैं। वो खुशी से बोला कि उसे हर शर्त मंजूर है। मैंने उसे मिलने के लिए कहा। इस मुलाकात में मैंने उसे कुछ पेपर्स दिए कि इन पर साइन कर लो। उसने देखे बिना साइन कर दिए। आप देखे तो सही। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरी जान भी अपने नाम लिखवा लो तो मैं ना नहीं करूँगा। मैंने वो पेपर्स उठाए और उसे कहा, ठीक है तुम मुझसे निकाह कर लो। वो सख्त हैरत में था। अभी? हाँ, मैंने कहा। और शाम तक मैं फिर से उसी घर की चौखट पर थी जहाँ से मुझे धक्के देकर निकाला गया था, जहाँ 2 साल पहले मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर तलाक मारकर मुझे निकाला था। आज मैं उसी के भाई की बीवी बनकर उस घर में आ गई थी। और मेरा शौहर बुज़दिल एहसन नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मोहसिन था, जो उस घर का बड़ा था
اس کے ہاتھ میں تو اس گھر کا ہولڈ تھا۔ پھپھو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی اور آج سے سارا کام پھپھو اور ثنا کو دے دیا۔ میں نے محسن سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کچھ نہیں بولیں گے، جیسا میں کہوں گی، اور وہ تو میری ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتا۔ میں نے احسن اور ثنا کو آم سے کمرے میں شفٹ کروا دیا اور وہ عالی شان کمرہ بھی ان سے چھین لیا جو کبھی میرا اور احسن کا ہوتا تھا۔ احسن مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا کیونکہ وہ بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی اب کھل چکی تھی، مگر کیا فائدہ؟ میں نے نکاح سے پہلے محسن سے ووٹ لیا تھا کہ جب تک میرا ذہن اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتا ہم الگ الگ رہیں گے۔ اس نے اس بات کو بھی سہ لیا۔ میں نے پورا بزنس بھی اپنے نام کروا لیا تھا اور اس گھر کو بھی اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ احسن کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے ساتھ پھپھو اور ثنا بھی سڑک پر آ گئی۔ میں نے احسن کو پیغام بھجوایا کہ جلد سے جلد کمرہ بھی خالی کر دے۔ پھپھو نے خوب واویلا مچایا، مگر محسن نے ان کو اچھی خاصی جار پلا دی کہ اگر ماہا کو کسی نے کچھ کہا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ پھپھو منہ کھولے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ خود جائیں گی پھپھو یا پھر محسن سے دھکے دے کر نکلواؤں؟ تب وہ الٹے قدموں واپس ہو لی۔ اب یہ گھر میرا تھا۔ میں نے نمرا کو بھی واپس بلوا لیا جن کو پھپھو نے میکے بھجوا دیا تھا۔ نمرا کو سمجھایا کہ یہ اسی کا گھر ہے اور محسن بھی اسی کا ہے۔ میں نے سب کچھ اس کے نام پر ٹرانسفر کر دیا۔ وہ پیپرز محسن کے کمرے میں رکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ آج میری فلائٹ ہے۔ مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے اور میں اسی جاب کا ویٹ کر رہی تھی۔ میں نے جو پیپر سائن کروایا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ 2 ماہ کے بعد یہ نکاح ختم ہو جائے گا، اور مجھے پکا یقین تھا کہ محسن مجھے امپریس کرنے کے لیے اسے نہیں پڑے گا۔ اب میں اس ملک کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہاں سیٹل ہوتے ہی امی ابو کو بھی بلانے کا ارادہ ہے۔